غریب چائے والا۔ کسی گاؤں میں ایک چائے والا رہتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد کا باپ گاؤں میں چائے بیچتا تھا۔ احمد گاؤں کے قریبی ایک اسکول میں پڑھتا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، لیکن اس کے دوست بہت شرارتی تھے اور احمد کو بہت حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور اس کے ساتھ کھیلتے بھی نہیں تھے۔ احمد اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، لیکن اس کے دوست اس کا مذاق اڑاتے اور احمد کے ساتھ کھیلنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ ایک دن احمد بہت ہی اداس گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ باپ نے اس سے پوچھا، تم کب آئے ہو اور کیوں اداس بیٹھے ہو؟ چلو تم منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگاتا ہوں۔ اس کا باپ اس کے لیے کھانا لے کے آیا، لیکن احمد نے اپنے باپ سے کہا، ابو آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے؟ اس کے باپ نے کہا، بیٹا ہمارے کام میں کیا مسئلہ ہے؟ اس سے ہم اپنے لیے حلال کی روزی کماتے ہیں۔ احمد نے کہا، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اسکول میں بچے میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور مایوسی سے گھر سے نکل گیا۔ اگلے روز اس کا باپ اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے ساتھ ملا اور اس کے ساتھ کام کے سلسلے میں بات کی۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ اسکول میں صفائی کا کام اگر کر سکتے ہو تو کل سے آ جانا۔ اگلے روز استاد نے سارے کلاس میں کہا کہ کل ہم جنگل کی سیر پر جائیں گے۔ احمد خوشی خوشی گھر چلا گیا اور اپنے ابا سے کہا کہ ابا جان کل ہم جنگل کی سیر پر جائیں گے۔ اس کے ابا نے اسے کہا، بیٹا اپنے ساتھ کچھ سامان لیتے جانا، راستے میں کام آ جائے گا۔ اس نے اپنے ابو سے کہا، ٹھیک ہے ابا جان، میں لے جاؤں گا۔ کل جب وہ جنگل پر پہنچے تو اس کے استاد نے دو گروپ بنائے۔ ایک کا لیڈر خود بنا اور دوسرے کا لیڈر احمد کو بنا دیا۔ شہزاد اور سلیم اس پر راضی نہیں تھے کہ اب چائے والے کا بیٹا ہمارا لیڈر بنے گا، اور لڑکیاں بھی اس بات کی خلاف تھی، لیکن استاد نے گروپ بنائے ہوئے تھے تو مجبوراً اس کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گئے۔ جو ہی وہ جنگل میں جا رہے تھے، تھوڑی دیر آگے شہزاد نے سلیم سے کہا، تھوڑا رک جاتے ہیں، کچھ کھا پی لیں گے اور آرام بھی کر لیں گے۔ لیکن احمد نے کہا کہ رات آنے والی ہے، لہٰذا ہمیں رکنا نہیں چاہیے اور آگے چلنا چاہیے۔ شہزاد اور سلیم دونوں نے کہا کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، ہم تو کھانا کھا کر ہی جائیں گے۔ احمد بھی نہ چاہتے ہوئے ان کے ساتھ رک گیا۔ ادھر اس کا استاد ان سے کافی آگے نکل گیا۔ شہزاد احمد اور آمنہ نے جب خوب کھانا کھایا اور آرام کیا، اس کے بعد وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ جلد ہی سورج غروب ہونے لگا اور رات کی تاریکی پھیلنے لگی۔ اب شہزاد اور سلیم کو ڈر لگ رہا تھا، وہ آگے جا نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے احمد سے کہا کہ رات ہو گئی ہے، اب ہمیں آگے کا راستہ بھی معلوم نہیں۔ احمد نے بھی کہا کہ آگے مجھے بھی راستے کا کوئی علم نہیں، لہٰذا آوازیں لگا لیتے ہیں، اگر ہمارا استاد ادھر نزدیک کہیں ہوگا تو ہمارے پاس آ جائے گا۔ انہوں نے آوازیں لگانا شروع کی، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ احمد نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اب آگے جانا ناممکن ہے، لہٰذا یہیں رک جاتے ہیں۔ اس کے دوستوں نے کہا، یہ تو جنگل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خونخوار جانور ہمیں کھا ہی نہ لیں۔ رات کافی ہو چکی تھی اور تاریکی پھیل چکی تھی، لہٰذا ان لوگوں نے ادھر بیٹھنے کا ارادہ کر لیا اور وہیں بیٹھ گئے، لیکن ان لوگوں کے پاس کھانا تھوڑا رہ چکا تھا۔ شہزاد نے سلیم سے کہا، اگر تمہارے پاس کھانا ہو تو اٹھا لو تاکہ اکٹھے کھا لیں، میرا کھانا بہت تھوڑا رہ چکا ہے۔ سلیم نے کہا، میرے پاس بھی کھانا بہت تھوڑا بچا ہے، اور سردی کافی لگ رہی تھی، تو احمد نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں آپ کے لیے آگ کا بندوبست کرتا ہوں۔
احمد نے آگ جلائی اور اپنے دوستوں سے کہا، میرے پاس برتن ہے، اگر آپ لوگ چاہیں تو میں آپ کے لیے چائے بنا سکتا ہوں۔ سب راضی ہوئے اور احمد نے اپنے دوستوں کے لیے چائے بنانا شروع کی۔ سب نے اپنا پانی احمد کو دیا، لیکن پانی بہت کم تھا۔ ساتھ ہی برف پڑی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے برف اکٹھا کی اور اس سے چائے بنائی اور سب نے پی لی اور بہت اچھا محسوس کیا۔ ساتھ ہی اس کا استاد اس کے پاس پہنچ گیا۔ اگلی صبح جب وہ اکٹھا ہو گئے تو استاد نے سب کو کہا کہ آپ کا گروپ کافی پیچھے رہ چکا تھا، آخر کیوں؟ اس پر شہزاد نے کہا کہ کل اگر ہمارے ساتھ احمد نہ ہوتا تو شاید آج ہم ادھر نہ ہوتے۔ اس پر احمد بہت خوش ہوا اور اگلے دن اپنے باپ سے سارا قصہ سنایا۔ اور احمد کا باپ یہ سب کچھ سن کر بہت خوش ہوا۔ احمد نے اپنے باپ سے کہا کہ آج مجھے چائے والے کا بیٹا ہونے پر فخر ہے، لہٰذا اب آپ کوئی اور کام نہیں کریں گے اور یہی چائے بیچ کر اپنا گزارا کریں گے۔ اب سارے احمد کے دوست بن گئے اور اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کسی کو بھی اس کے کام کی وجہ سے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔